اس کو بچپن کہتے ہیں، اور ایسے فرد کو بچہ کہتے ہیں یا بچی کہتے ہیں۔ یہ جو عمر ہوتی ہے، اس عمر میں عام طور پر والدین بچوں کا ان کی غلطیوں کی وجہ سے احتساب نہیں کرتے۔ بچہ اگر کسی غلط کام میں مبتلا ہے تو کہتے ہیں کوئی نہیں، بچہ ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بچپن کی وجہ سے اس کی غلطیوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ کر اگنور کر دیتے ہیں۔ یہی وہ زمانہ ہے جو اپنے بچوں کو سنبھالنے کا ہے اور ان کا مستقبل بہتر کرنے کا ہے۔ جو بچہ بچپن کے اندر غلط عادات میں مبتلا ہو گیا، ظاہر بات ہے کہ بڑا ہو کر وہ وہی کام کرے گا جو بچپن میں وہ کرتا ہے۔ اگر ہم بچپن میں اس بچے کو اس کی غلطیوں پر نہیں روکیں گے اور وہ غلط کام کرتا رہے گا تو اس کی اس کام کی عادت بن جائے گی۔ فارسی میں مقولہ ہے کہ جبل گردد جبلت نہ گردد، انسان کی عادت نہیں بدل سکتی، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے۔ حالانکہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلانا کتنا مشکل کام ہے، لیکن بزرگان دین کا یہ قول ہے کہ جو بچپن سے کسی کام کی عادت پڑ جائے تو یہ عادت کبھی نہیں چھوٹ سکتی۔ اس لیے والدین ان کو چاہیے کہ شروع سے ہی اپنے بچوں کا ان کی غلطیوں پر احتساب کریں اور ان کو غلط کاموں سے روکیں۔ نہیں روکیں گے تو نتیجہ وہ ہوگا جو آج ہمارے سامنے ہر بڑی عمر والا اپنے بچوں کے ہاتھوں پریشان ہے۔ میں اس پہ قرآن و سنت کی روشنی میں، خاص طور پہ احادیث کی روشنی میں کچھ گفتگو کروں گا۔ کیا قرآن و سنت نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام کی ذات نے اپنے بچوں کو بچپن میں اپنے حال پر چھوڑ دیا تھا یا ان کی غلطیوں پر احتساب کرتے تھے؟ اگر تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ غلط کاموں سے روکتے تھے تو پھر ہمیں بھی روکنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ غلط کاموں سے روکتے تھے تو پھر ہمیں بھی روکنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ جتنے نبی آئے اللہ رب العزت نے ان تمام انبیاء کو امتیں عطا کی ہیں۔ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہم لوگ ہیں، ان کو فرمایا گیا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ آگے اس کی وجہ بیان فرمائی، وجہ یہ کہ تأمرون بالمعروف، تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ امت محمدیہ کے افضل ہونے کی وجہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے اور یہی کام کر کے گئے، انسانیت کو اچھے کاموں کا حکم دیا اور برے کاموں سے روکا۔ لیکن اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم سب کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی۔ اب وہ جو کام ہے حضرات انبیاء والا، یہ کون کرے گا؟ یہ امت نے کرنا ہے۔ ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی فرمایا کرتے ہیں کہ بھئی یہ نبیوں والا کام اب ہم نے کرنا ہے، اور واقعی کرنا ہے۔ جو مسلمان دوسرے مسلمان کو نیکی کے کام کا حکم نہیں دیتا، برائی سے نہیں روکتا، تو وہ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد ہے اور برائے نام ہے۔ سب سے پہلی بات، نیکی کے کام میں اور نیکی کی دعوت میں کیا چیز شامل ہے؟ آپ کو پتہ ہے
ایمان پہلی چیز ہے اور عمل اس کے بعد ہے۔ پہلے اللہ رب العزت ایمان کا تقاضا کرتے ہیں کہ بھئی ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ اعمال نیک کرو۔ جس طریقے سے ایمان کا مطالبہ بڑوں سے ہے، اسی طرح مطالبہ بچوں سے بھی ہے۔ کوئی آدمی بچہ اگر غیر مسلم ہے، اس کو اس وجہ سے دین کی دعوت نہ دے گی تو بچہ ہے، بڑا ہوگا تو دیں گے، یہ بات خلاف سنت ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت جس طرح بڑے حضرات کو دی ہے، اس طرح بچوں کو بھی دی ہے۔ میں اس پہ کچھ واقعات عرض کرتا ہوں۔ ایک یہودی بچہ تھا، مدینہ منورہ میں حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، بیمار پرسی کے لیے گئے۔ آثار سے معلوم ہوا کہ یہ بچہ آخری سانسیں لے رہا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت اور فرمایا بھائی کلمہ پڑھ لو۔ اس یہودی بچے کے پاس اس کا والد بیٹھا ہوا تھا، اس نے فوراً اپنے والد کی طرف دیکھا تو والد نے کہا، باوجود اس کے کہ غیر مسلم تھا، کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو۔ ابو القاسم حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے کہ آپ کے بیٹے کا نام قاسم تھا۔ چنانچہ اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھر سے نکلے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اس بچے کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس ذات نے اس بچے کو دوزخ کی عذاب سے، دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح دعوت بڑے آدمیوں کو دی جائے گی، اسی طرح دین کی دعوت چھوٹے حضرات کو بھی دی جائے گی۔ خاص طور پہ وہ لوگ، وہ بچے جو کہ قریب البلوغ ہیں، 10 سال، 8 سال، 9 سال، 11 سال، 12 سال، اس عمر کے افراد۔ مدینہ منورہ میں ایک آدمی تھا جس کا نام ابن سیاد تھا، چھوٹی عمر تھی، یہودی تھا۔ تو اس کی ایک آنکھ خراب تھی، اور آپ کو پتہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا آنا ہے۔ اس کی بعض حرکتیں ایسی تھیں جو عام آدمی نہیں کرتا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ ہوا شاید کہ یہ وہی دجال نہ ہو جس نے قیامت کے قریب آنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور اس کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے چلے گئے۔ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، چنانچہ آپ نے اسلام کی دعوت دی تو آپ نے پوچھا بتاؤ کیا میں اللہ کے رسول ہوں؟ کہتا ہے میں مانتا ہوں کہ آپ امیین کے رسول ہیں۔ گول مول بات کر دی، گول مول باتیں کی، مختلف واقعات ہیں۔ ایک موقع پر اسی طرح کی ناگفتہ بھی بات دیکھنے کو آئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو میں اس کو قتل نہ کر دوں، اگر یہ وہی دجال ہے اس کو قتل نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے اگر یہ وہی دجال ہے اس کو قتل کرنا ہے حضرت عیسیٰ نے، جو قیامت کی نشانی ہے، اور بالکل ایسے ہی معاملہ ہونا ہے، آپ قتل نہیں کر سکتے۔ اگر یہ وہ دجال نہیں ہے تو ناحق کسی کا خون کرنے سے کیا فائدہ؟ تو بہرکیف یہ یہودی بچہ ابن سیاد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی دعوت دی ہے۔ اس سے معلوم ہوا دین کی دعوت یہ جوان آدمی کو بھی دی جائے گی اور بچے کو بھی دی جائے گی۔ اسی طرح حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رستے سے جا رہے تھے، حضرت بلال اذان دے رہے تھے، بچوں کے ساتھ ایک بچہ کھیل رہا تھا جس کا نام ابو محذورہ، یہ کھیل رہے تھے تو اذان کی آواز سنی، تو اذان کی آواز سننے کے بعد اس کی نقل اتارنی شروع کر دی۔ جس طرح کے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کوئی بات سنتے ہیں تو پھر بس اوقات اس کی نقلیں اتارتے ہیں، اس کی نقل اتارنی شروع کر دی۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ نقل اتار رہے ہیں۔
جب اذان دینے والے نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس نے بھی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آدمی اگر یہ بات دل سے کہہ لے تو مسلمان ہو جاتا ہے، یہ مسلمان نہیں تھے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ اذان کے کلمات کو مؤذن کے ساتھ ساتھ دہرا رہے ہیں، تو آپ قریب آئے اور پوچھا بیٹا کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا پھر کہو، انہوں نے پھر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہلوایا، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، دو مرتبہ کہلوایا، اور شفقت سے ابو محذورہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی توفیق دے دی، مسلمان ہو گئے، اور پھر اسلام کے ان 4 مشہور مؤذنین میں ان کا شمار ہوا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں اذان دیا کرتے تھے، تو وہی حضرت ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ تو دیکھو معلوم ہوا کہ بچے کو دین کی دعوت دینا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں گے یہ تو بچہ ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کو دین کی دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت ام سلمہ کی صحابیاں ہیں، اور انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، وہ مسلمان ہو گئی، تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت انس کو، آپ چھوٹے بچے تھے، دین کی دعوت دی۔ خاوند سفر پہ گیا ہوا تھا، واپس آیا تو اس کو پتہ چلا کہ بیوی میری مسلمان ہو گئی ہے، تو اب خود اس نے سنا کہ والدہ کہہ رہی ہیں بیٹے کو کہ ایمان لے آؤ۔ وہ کہنے لگا میرے بیٹے کو تم خراب کر رہی ہو؟ اس نے کہا نہیں، خراب نہیں کر رہی، بلکہ میں اس کو سنوار رہی ہوں۔ چنانچہ دین کی دعوت دی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو بچپن میں مسلمان ہوئے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دین کی دعوت بڑے آدمی کو بھی دی جائے گی اور چھوٹے آدمی کو بھی دی جائے گی۔ بچے کو بچہ سمجھ کر ہم اگنور نہیں کریں گے، یہ تو بچہ ہے اس کو رہنے دو۔ آج دیکھیں اس کے الٹ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ایسے اسکول، ایسے کالج، ایسی یونیورسٹیاں ہمارے معاشرے میں، ہمارے گرد و نواح میں موجود ہیں، جہاں ہمارے بچے جاتے تو ہیں اسکول کی تعلیم لینے کے لیے، لیکن وہاں پر ان کے ایمان کو عیسائی مشینریاں بگاڑ رہی ہیں۔ اور جب یہ گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو اسکول کالج کے بچوں کو بسا اوقات مری کی سیر، سوات کی سیر اور مختلف علاقوں کی سیر کے بہانے بچوں کو لے جاتے ہیں، اور وہاں پر پھر ان پر محنت کرتے ہیں۔ وہ بچے جب سیر کر کے آتے ہیں تو اس وقت ان کا ذہن عیسائیوں والا ہو چکا ہوتا ہے، تو باطل بچوں پر محنت کر رہا ہے، لیکن ہم یہ سمجھیں یہ تو بچے ہیں، ان پر محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا حکم جو بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ جو بندہ بچپن سے نماز کا عادی بن جاتا ہے، موت تک جو ہے نماز کی عادت نہیں چھوڑتی۔ اسی وجہ سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی عادت ڈلوانے کے لیے فرمایا کہ بھائی بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا کہو، اور 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مارو۔ حالانکہ آپ کہیں گے بھی تو بچہ ابھی تو بالغ ہی نہیں ہوا، تو پھر اس کو نماز کے نہ پڑھنے پر مارا کیوں جا رہا؟ ابھی تو اس پہ نماز فرض نہیں ہے، کیونکہ 10 سال کا بچہ بالغ ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، اس کو نماز کی عادت ڈلوانا ضروری ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا کہو، نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ آج ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بچوں کو مارتے ہیں، لیکن نماز کے پڑھنے پر بچوں کو نہیں مارتے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ کہ والدین خود نماز نہیں پڑھتے، اور دوسری وجہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں یہ بچہ ہے بڑا ہو کر پڑھ لے گا۔ اور جس نے بچپن میں مسجد کا رخ نہ کیا اور آپ نے اس کو مسجد کا رخ نہ کروایا تو وہ بڑا ہو کر نماز کیسے پڑھے گا؟ بچپن میں عادت پڑ جائے گی تو پھر پوری زندگی نماز نہیں چھوٹے گی۔ آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، غور کریں، جو والدین نماز پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کر ساتھ لے کے آتے ہیں، وہ بچے مستقبل میں مسجد کے پکے نمازی بن جاتے ہیں۔
جو والدین اکیلے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کر ان کو نماز کے لیے نہیں لے کے آتے، ان کے بچے نمازی نہیں بنتے، پھر پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہمارے بچے ایسے اور ایسے، ہم کیا کریں؟ کو وظیفہ بتا دو۔ پہلا وظیفہ یہ ہے کہ ان کا بچپن کے اندر احتساب کرو، غلطی کریں ان کو ڈانٹو، جس طریقے سے اور کاموں پر ڈانٹتے ہیں، بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو ڈانٹو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا بہت خیال کرتے تھے، بڑوں کا بھی بچوں کا بھی۔ اس میں ایک واقعہ یاد آیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور آپ کی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت میمونہ ان کے بھانجے بھی ہیں، یعنی حضرت میمونہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ بھی تھی۔ جس طرح بچے بس اوقات خالہ کے پاس، ماموں کے پاس رہنے کے لیے آ جاتے ہیں، ان کا جی چاہا کہ میں رات حضرت میمونہ کے پاس رہوں جو خالہ ہیں، چنانچہ رات کو آ گئے۔ رات کو آئے تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیر سے گھر کو تشریف لائے۔ جب آپ آئے تو آپ نے آتے ہی جو بات پوچھی وہ یہ پوچھی کہ اس بچے نے نماز پڑھ لی ہے، نماز پڑھ کے سویا یا ویسے ہی سو گیا؟ غور فرمائے، اس بچے نے نماز پڑھ لی ہے، پڑھ کر سویا یا ویسے ہی سو گیا؟ حالانکہ یہ بچہ مہمان تھا، اور پرونے کے بارے سے اپنا بہت نرم گوشہ رکھ دیں پرونے کے بارے سے، پرونا چلو پرونا ہے کوئی نہیں، خیر۔ ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہے، میں بعد میں بھی عرض کروں گا، اللہ کرے وقت بچے۔ ہمارے یہاں بات مشہور ہے نا، کسی بچے کو خراب کرنا ہو تو اس کے ننیال کے یہاں بھیج دو۔ چھٹیاں ہوتی ہیں نا 2-2.5 مہینے کی، تو والدین ماموں کے ہاں بھیج دیتے ہیں، وہ وہاں بیچارہ ماموں، بیچاری مامی اور نانی اس کو کچھ ڈرتے کہتے نہیں ہیں کہ یہ اگر واپس گیا جا کر ہماری شکایت کی کہ مجھ کو تو مامی مارتی تھی، سارا کیس میں پہ جانا، ماموں مجھے مارتا تھا، وہ کہیں گے دیکھو ہمارے بچوں سے پیار ہی نہیں ہے، آئندہ وہ بچوں کو بھیجیں گے ہی نہیں۔ اس لیے ماموں بھی کچھ کہتے ہیں وہ ڈرتا ہے، اور مامی بھی ڈرتی ہے، اور نانی بیچاری سیانی ہوتی ہے وہ بھی ڈرتی ہے۔ تو بچے عام طور پر گرمیوں کی چھٹیوں میں خراب ہو جاتے ہیں، جب گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہوتی ہیں، اسکول جانے کا وقت ہوتا ہے، بچہ کہتا ہے میں نے نہیں جانا۔ اب دیکھو، لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پوچھا بچہ نماز پڑھ کے سویا یا ایسے ہی سو گیا؟ تو حضرت میمونہ نے فرمایا جی نماز پڑھ کے سویا۔ معلوم بچوں کا احتساب، یہ ہے اصل چیز۔ پھر یہی حضرت عبداللہ بن عباس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مفسر قرآن بنے، جو آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے بچپن کے اندر قرآن کریم حفظ کر لیا، اس کے معنی کو سیکھ لیا، جس کا جی چاہے آ کے مجھ سے قرآن پاک کی تفسیر سیکھ لی۔ صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ تربیت کا اثر ہے۔ خیر، میں بات کر رہا تھا ایمان لانے کی بات، نماز کی بات ہے۔ نماز کا رکن، اسلام کا رکن ہے۔ اسی طرح روزہ، یہ اسلام کا رکن ہے۔ ہمارے یہاں ایک وبا چل پڑی، بڑے بھی روزہ نہیں رکھتے۔ بڑے نہیں رکھتے تو بچے کیسے رکھیں گے؟ اس وقت بڑوں میں بھی کوئی میرے خیال 10% یا 11% لوگ ہوں گے جو روزہ رکھتے ہیں، وگرنہ 89%، 90% بڑے لوگ بھی روزہ نہیں رکھتے، تو بچے کیسے رکھیں گے؟ بچوں سے کیسے توقع کر سکتے کہ وہ روزہ رکھیں گے؟ حالانکہ یہ اسلام کا رکن ہے۔ آپ دیکھیں اس سلسلے میں صحابہ کرام اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کیا ہے۔ صحابیات خود فرماتی ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے کہ 10 محرم گزرا نا جی، ہم نے محرم کو محض کھانے پینے کا دن سمجھ لیا، بس چیزیں بانٹو، بڑے بچے بوڑھے جوان بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر لائن میں لگے ہوئے ہیں کھانے کے والی کی اپنا چیزوں کی لائن میں، کبھی ادھر لگے ہوئے ہیں جانوروں کی طرح بازار میں کھڑے کھا رہے ہیں، ہاں جی، کوئی نان کھا رہا ہے، کوئی اور کھا رہا ہے۔ 10 محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ صحابیات فرماتی ہیں کہ 10 محرم کو، حالانکہ روزہ فرض نہیں ہے، سنت ہے، فرماتی ہیں کہ 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتی اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی، اور فرماتی ہیں کہ بچے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو تو بھوک لگ جاتی ہے نا، کہتے ہیں بچے جب بھوک سے پریشان ہوتے اور ہم سے روٹی مانگتے تو ہم ان کو بہلانے کے لیے روئی کے کھلونے بنا کر دے دیتی کہ بھئی ان سے کھیل لو۔ بچے جب روٹی مانگتے، بھوک لگی ہوتی ان کو، حالانکہ ان کو روزہ رکھوایا ہوا ہوتا تھا، عادت ڈلوانے کے لیے کہ اس کو روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے،
تو فرماتی ہیں کہ ہم ان کو عادت ڈالنے کے لیے یوں کرتی، جب وہ ہم سے کھانا مانگتے تو ہم جو ہے ان کو روئی کے کھلونے بنا کر جو ہے دے دیتے تاکہ ان کا دل بہل جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کا روزہ نہیں بجائے۔ جب نفلی اور سنت روزے کے بارے میں صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ بچے کو روزہ چھوڑنے نہیں دیتے تھے، 10 محرم کا روزہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، تو فرضی روزہ کون صحابی ہے جو اپنے بچوں کو چھوڑنے دیتا ہوگا؟ اس پہ ایک واقعہ یاد آیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی لایا گیا اور اس نے رمضان کے مہینے میں شراب پی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا اور اس کو مارا، اور مارتے ہوئے فرما رہے ہیں، وہ تو کیسا آدمی ہے، رمضان مبارک کے مہینے میں تو نے روزہ نہیں رکھا، جوان ہو کر بندہ ہو کر، اور ہمارے تو بچے بھی روزہ نہیں چھوڑتے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ کیا وہ تو نے جوان ہو کر روزہ نہیں رکھا اور الٹا شراب پہ ڈبل گناہ کیا، وہ ہمارے تو بچے بھی روزہ نہیں چھوڑتے۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ صحابہ کرام جو روزے رکھتے تھے خود اکیلے نہیں رکھتے تھے، اپنے بچوں کو ساتھ رکھواتے تھے۔ جب ساتھ رکھواتے تھے تو وہی پھر دنیا کے اندر لوگوں کے مقتدا بنے، ان کی ایسی تربیت ہوئی، اپنے بچوں کا خیال رکھے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں روایت ہے، بچوں کے حوالے سے ایک بات ارشاد فرمایا جب مغرب کی نماز ہو جائے، مغرب کی اذان ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، اس کے بعد بچوں کو باہر نہ نکلنے دیا کرو، مغرب کی اذان کے وقت اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیا کرو، بخاری شریف میں روایت ہے۔ اور اس کی وجہ کی بیان فرمائی، جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو شیاطین اور اس کا ٹولہ یہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ اپنا گرد و نواح میں پھیل جاتے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو ان کے شر سے بچانے کے لیے تم لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کے دروازے بھی بند کر لیا کرو اور بچوں کو بھی اندر رکھا کرو۔ اب دیکھو بچوں کے لیے رہنمائی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بچوں کو شر سے بچائیں گے، ہر قسم کی بری چیز سے، تب جا کے بچے جو ہے نا وہ بنیں گے پھر جو ہماری توقعات ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ آیا، آپ نے دیکھا اس کے سر کے بال کہیں سے جو ہے وہ منڈے ہوئے تھے اور کہیں باقی تھے۔ سر کے بال جدہ آج کل دی کٹاں چلی ہوئی ہیں نا، فوجی کٹاں، کولا کٹاں، یہ پتہ نہیں کون کون سی کٹے میں تو نام بھی نہیں آتے۔ بچہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچے کے سر کے کچھ بال منڈے ہوئے ہیں اور کچھ بال جو ہے رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمایا یہ کیا ہے بھئی، اس کے سر کے یا سارے بال مونڈ دو یا سارے رکھ لو، اس طرح نہ کرو کہ کچھ مونڈو اور کچھ رکھ دو، یہ بالکل منع۔ اب دیکھو ہم بچپن میں کہتے ہیں کوئی نہیں بچہ ہی ہے نا، جیڑی کٹ کراؤں گیا کوئی نہیں کرا لا پوت، نائیاں نے بھی کام پھڑیا ہوا ماشاءاللہ، انہیں پیسے کما دیا کہ شاید ہی کوئی بندہ کما ہوئی مزدوراں چو 300 400 کٹاں دے لے جاندے ہیں، بس ادھر سے ادھر کو رخ موڑ دیا، ادھر سے ادھر کو موڑ دیا، عوام بیوقوف بنی ہوئی ہے۔ یہ سب خلاف سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کو منع کیا یا بچے کو منع کیا؟ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، کیسی کٹے کرواتے ہیں، بلا شبہ خلاف سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بچہ لایا گیا، اس کا سر منڈا ہوا تھا، تھوڑی جیاں لٹاں رکھیاں سی، جدھاں اپنی پنجابی آج کل کے اندر بودی رکھی ہوئی سی، بودی یہ آج کے دور میں ہندوؤں کی رسم ہے، اس دور کے اندر یہودیوں کی عادت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو دیکھا فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیوں اس کی جو ہے وہ مینڈیاں یا یہ اس کے بال یہ بودی کیوں چھوڑی ہوئی ہے بھائی؟ آپ نے فرمایا دیکھو یا تو اس کو منڈوا دو یا اس کو کٹوا دو، ایسا نہ کرو۔ فوراً احتساب کیا۔ صحابہ کرام بچوں میں بھی غلطی دیکھتے تو فی الفور اس کا احتساب کرتے تھے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی پہ گئے، بچیوں کی بھی بات ہونی چاہیے نا، جہاں بچوں کی بات ہو رہی ہے تو خواتین بھی بیٹھی ہیں، بچیوں کی بھی بات ہونی چاہیے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پہ گئے، یتیم بچی کی شادی تھی، اس بچی کے خاندان کے افراد جو ہیں جنگ بدر کے اندر شہید ہو گئے تھے۔
हज़रत नबी पाक सल्लम दिलजोई के लिए गए। ये रिवायत बुखारी शरीफ में भी है, सुनन अबी दाऊद मशहूर हदीस की किताबों में भी है। आप बैठ गए तो दो बच्चियाँ, यानी छोटी बच्चियाँ, बड़ी नहीं, दो बच्चियाँ, तो वो ना अशआर कह रही थी अरबी ज़ुबान में जंगे बदर के उन हजरात के मतलब जो जंग में शहीद हो गए थे, उनकी बहादुरी को बयान कर रही थी या और उनके मतलब बातें कर रही थी। तो नबी पाक सल्लम खामोश रहे, सुनते रहे। फिर चलो कोई नहीं, अपने बड़ों की बहादुरी बयान कर रहे हैं, करने दो। बच्चियों ने बात करते करते बात ये कर दी, हम में ऐसे नबी मौजूद हैं जो कल की बात भी जानते हैं। क्या कह दिया बच्चियों ने शेर व शायरी में? हम में ऐसे नबी मौजूद हैं जो कल की बात भी जानते हैं। ये रिवायत बुखारी शरीफ में भी है, सुनन अबी दाऊद में भी है। आपने फरमाया ना ना ऐसे ना कहो, कल की बात अल्लाह जानता है। कल की बात कौन जानता है? अल्लाह तबारक व तआला। बुखारी, ये सुनन अबी दाऊद में अल्फाज हैं, बुखारी शरीफ में अल्फाज हैं। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, वो जो पहले कह रही थी वही कहो, यानी जो अपने बड़ों की बहादुरी बयान कर रही थी ना, वो वही करो। आज तुझे नवी गल छेड़ ली। इससे मालूम हुआ बच्चा भी अगर बदअकीदगी की बात करता है तो उसको टोका जाए। अगर बच्चे को आज बदअकीदगी से नहीं रोकेंगे, कल को जो है उसकी बदअकीदगी बढ़ती ही चली जाएगी। आप जानते हैं कि ये सदका और ज़कात ये हाथ की महल है। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ख़ानदान के लिए, सादात के लिए सदका हलाल नहीं है। एक मर्तबा ऐसा हुआ, हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे तो खजूरें आई कहीं से। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खेल रहे थे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक सदके की खजूर उठाई, तवज्जो कीजिएगा, एक खजूर उठाई और खजूर उठाई मुंह में डाल दी। हज़रत नबी पाक सल्लम फ़ौरन फरमाया, आपने मैं किस बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, बाहर फेंको। तुम्हें पता नहीं कि ये हमारे लिए हलाल नहीं है, बच्चा है। फिर एक रिवायत में आता है कि हज़रत नबी पाक सल्लम ने खुद मुंह में उंगली डालकर खजूर निकाली, मुंह में उंगली डालकर खजूर निकाली। एक तीसरी रिवायत में आता है कि एक सहाबी करीब बैठे थे तो उन्होंने कहा हज़रत बच्चा ही है, वही जो हमारे यहाँ बात है, उनके सामने भी बात आई, हज़रत बच्चा है, कोई नहीं, खा ली तो क्या हुआ। आपने फरमाया बच्चा है, तुम्हें पता नहीं कि मेरे ख़ानदान के अफराद के लिए, मेरी आल औलाद के लिए सदका हराम है, तो बच्चा तो इसको खाने दो। आपने फ़ौरन एहतसाब फरमाया। देखो, हालांकि एक खजूर थी, अब लुकमा हराम अगर बाप अपने बच्चे के हलक में नहीं जाने देगा तो फिर औलाद कैसी नेक पैदा हो। जबकि आज हमारी ख्वाहिश ये है, चाहत ये कि हमारे पास पैसा आए, कहीं से भी आए, हलाल हो, हराम हो, गबन हो, कैसा हो, इससे बहस ही नहीं है। बस पैसा आए, कहीं से आए, बस उसको दगड़ मगड़ कर दें, खुद भी और अपनी औलाद को भी खिलाएं। और फिर इससे ये बात समझ में आई, बच्चा अगर गलत काम करे उसको हम नहीं रोकेंगे तो मुस्तकबिल में उसकी आदत खराब होने खदशा है, इसलिए आपने रोक दिया। आज जितने वालिदैन हैं जो अपने बच्चों में गलत आदत को देखते हैं, गलत आदत को देखने के बाद कहते हैं बच्चा ये, चलो कोई नहीं। इसकी मिसाल देता हूँ, बच्चा मोहल्ले से किसी की चीज़ चुरा लेता है, किसी का मोबाइल चुरा लिया, किसी की जुत्ती चुरा ली, किसी का कुछ और दुपट्टा चुरा लिया, किसी बच्चे ने कोई और चीज़ चुरा ली। हम कहते हैं जब पता भी चल गया कि हमारे बच्चे ने चोरी की है, हम उस बच्चे को डांटने की बजाय उसकी सपोर्ट करते हैं। हम कहते हैं ओ मेरे बच्चे ने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो कुछ भी घर में लेकर नहीं है। हालांकि माँ को पता होता है कि ये घर में फलां चीज़ लेके आया है, इसने चीज़ चोरी की है, लेकिन माँ बसा औकात बाप अपने उस बच्चे के गलत काम पर पर्दा डाल रहा होता है, और बसा औकात अल्लाह माँ फरमाए माँ या बाप जाकर कहते हैं फलां से फलां चीज़ चुरा के जाओ। अब जिस बात की ये सोच है, अपने बच्चे को बचपन से चोरी चकारी ठगी डाका जनी इससे नहीं रोकना, अगर आज बचपन में छोटा चोर तो बड़ा होकर बड़ा चोर बनेगा। फिर बड़े होकर रोते क्यों?
کہ جی ہمارے بچے جو ہیں ہمارا کہانی مانتے، الٹے کام بہت کرتے ہیں. جب بچپن سے نہیں روکا. میں ایک گھر کے بارے میں مجھے پتا چلا، یہ ہمارے یہاں ہفتہ بازار لگتا ہے نا، ایک گھر کے بارے میں پتا چلا. سارے گھر کے افراد، باپ ماں بچے بچیاں، ہفتے بازار جاتے ہیں، اپنی اپنی چوریاں کر کے لاتے ہیں سارے. یعنی ہفتے کے دن جو ہے نا ان کا جو ہے لوگوں کو جو ہے نا وہ لوگوں کا مال ہتھیانے کا ہوتا ہے. جاتے ہیں، کوئی چیز چرا کے لے آتا ہے، کوئی کپڑے چرا کے لے آیا، کوئی جُتی چرا کے لے آیا. اب جس خاندان کا سب کا یہ حال ہے، اب یہ بچے جب بڑے ہوں گے، باپ ان کو کس منہ سے روکے گا کہ یہ کام نہ کرو. اس لیے اس حدیث سے صاف بات یہ معلوم ہوتی ہے، بچہ اگر غلط کام کرے تو فی الفور اس کو روکو گے، کل کو آئندہ اس کا حوصلہ بلند نہیں ہوگا. پتہ چلا بچے نے چوری کی ہے، اس جو آدمی شکایت لے کر ہے اس کے سامنے بچے کو پکڑو، 2-4 تھپڑ اس کے منہ پہ لگاؤ، آئندہ بچہ کبھی بھی چوری کی چیز گھر میں نہیں لائے گا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے. ایک صحابی ہیں، بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے ہیں، عمر ابن سلمہ رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھا، پرورش میں تھا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھانا ہوتا تو مجھے یوں فرماتے ہیں، او میرے چھوٹے بچے، او میرے پیارے بیٹے، آؤ قریب آؤ اور ہم کھانا کھائیں. فرماتے ہیں دن ایسا ہوا کہ میں کھانا کھا رہا تھا، جو پلیٹ تھی نا اس میں ہم دونوں کھانا کھا رہے تھے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور میں بھی. تو میرا ہاتھ پوری پلیٹ میں گھوم رہا تھا، اس طرح بس ہوتا نا، ادھر سے سالن لے لیا، دائیں سے بھی بائیں سے بھی آگے سے بھی پیچھے سے بھی، میرا ہاتھ ہر طرف گھوم رہا تھا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، کل مما یلی، بھائی کھاؤ لیکن وہ کھاؤ جو بالکل آپ کے سامنے ہے، ہر طرف اپنا ہاتھ نہ گھماؤ. اب بچہ تھا، اگر بچہ سمجھ کر اس کو اگنور کرتے اور نہ روکتے تربیت کیسے ہوتی. اب یہی صحابی، یتیم بچے یہی فرماتے ہیں کہ میری پوری زندگی کی، بخاری شریف میں روایت ہے، میری پوری زندگی کی عادت بن گئی کہ میں نے کبھی بھی اس طریقے سے کھانا نہیں کھایا جس طریقے سے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بچپن میں منع کیا. جی ہے تربیت. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوٹی سمجھ کر، وہ بچپن میں چھوٹی ہوتی ہیں، جب بڑا ہو جائے تو پھر اس وقت چھوٹی نہیں ہوتی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام بچوں کو اس سے معلوم ہوا کہ عام طور پر برے کاموں سے روکتے تھے، ان کا احتساب کرتے تھے تاکہ یہ بچے جب بڑے ہو جائیں تو پھر ان کی اصلاح ہوئی ہو. اسی پہ ایک واقعہ اور ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہاں ام المومنین، ان کے ہاں ایک بچی لائی جانے لگی، چھوٹی بچی تھی، ایک بچی لائی جانے لگی تو اس بچی کے پاؤں پر پازیب پہنی ہوئی تھی اور وہ چھن چھن کر رہی تھی. پازیب پائی ہوئی جب مدد کردا نا جی، وہ پھر بجتی ہے، تو پازیب بج رہی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فوراً خادمہ کو کہا اس کو اندر نہ آنے دینا. کیا فرمایا؟ ابھی پائی رہی تھی، گھر میں آئی بھی نہیں. آپ نے آواز سن لی تو بچہ چھن چھن، بچہ جب بڑے کے چلنے کا انداز اور ہوتا ہے، بچے کا اور ہوتا ہے. وہ بچی تھی تو وہ آ رہی تھی تو اپنا اس کی پازیب کے بجنے کی آواز تھی. حضرت نبی پاک نے فرمایا اس کو اندر اس وقت تک نہ آنے دینا جس وقت تک اس کی پازیبوں کو اتار نہ دینا. پہلے اس کی پازیبیں اتارو، اس کے بعد اس کو گھر میں آنے دینا. اب دیکھو، تھی تو بچی. آگے وجہ بیان فرمائی، آپ نے وجہ بیان فرمائی کہ دیکھو یہ تو گھنٹی ہے جو بجتی ہے. حضرت نبی پاک نے شاہ فرمایا کہ بھائی جس جگہ پہ گھنٹیاں بجتی ہیں تو وہاں تو شیطان آتا ہے. ہاں جی، ایک حدیث میں ہے نا، الجرس مزامیر الشیاطین، کہ گھنٹیاں شیطان کے باجے ہیں. فرمایا آپ نے منع کیا، اس لیے جب اگر یہ پذیب نیت اس کی اتاری جاتی ہے اس کو اندر نہ نہیں دینا. کیسی سخت الفاظ ہیں، لیکن مستقبل کی بہتری کے لیے اگر بچے پر سختی کی جائے اس کے مستقبل کی بہتری کے لیے تو اس میں نفع ہی نفع ہے. کل کو وہی بچہ آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. جس کو بچپن سے ہم نہیں روکیں گے ان کاموں سے، کل کو وہی پگڑی اچھالے گا، پھر ہم پریشان ہوں.
حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا بھی ایسا ہی معمول تھا. چنانچہ ریشمی کپڑا آج کل ہمارے جو عام وبائیں ہیں نا، بڑی وبا یہ ہے کہ مردوں کی کوشش ہے کہ عورتیں بن جائیں، عورتوں کی کوشش ہے کہ مرد بن جائیں. یعنی دن بدن فیشن ایسے آ رہے ہیں کہ مرد عورتیں بنتے جا رہے ہیں اور عورتیں مرد بنتے جا رہے ہیں. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ ایک پوری بارات کا تیار ہونا ایک طرف اور ایک عورت کا تیار ہونا ایک طرف. لیکن اب یہ معاملہ ٹھیک نہیں اگر کہیں تو اب تو لڑکے بھی نوجوان بھی بیوٹی پارلر پہ اتنی دیر لگا کے آتے ہیں جتنی دیر بچیاں لگاتی ہیں. اب دیکھیں یہی جو ریشمی لباس پہننا، اس پہ مثال دیتا ہوں. ریشمی لباس حدیث میں آتا ہے کہ جو مرد اس دنیا میں ریشمی لباس پہنیں گے آخرت میں جنت میں ان کو ریشمی لباس نہیں ملے گا. یہ مردوں کے لیے آخرت کا خزانہ ہے. اور حدیث میں لعنت آئی ہے ان مردوں پر جو ریشمی کپڑے پہنتے ہیں. لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، خاص طور پہ عید پہ، شادی پہ اور تقریبات پہ، تقریباً اب تو بڑے کیا بچے کیا سب نے ہی ریشمی کی لباس پہنا ہوا ہوتا ہے اور چمکیلے سے کپڑے ہوتے ہیں. پتہ نہیں چل رہا ہوتا ابھی کوئی عورت جا رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہوتا کوئی مرد جا رہا ہے. تو بس اوقات آدمی شرماتا ہے کہ لگتا کہ عورت آ رہی ہے، لیکن جب قریب آتا ہے کہتا ہے نہیں یہ مرد ہے. یعنی کپڑے ایسے پہنے ہوئے، اسٹائل ایسا ہے. اللہ معاف فرمائے. اب مرد سرخی لگا رہے ہیں، ہاں جی، وہ جو کچھ عورتیں چہرے پہ لگاتی ہیں مرد لگا رہے ہیں. پہچاننا مشکل ہو گیا. داڑھی تو پہلے ہی منڈی ہوئی ہے. اب یہ تو مردوں کے لیے منع ہے. آج یہ عادت کب سے پڑتی ہے؟ آج بچپن سے. بچوں کو بچپن میں ہم ایسا لباس پہناتے ہیں جو خلاف شرع ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ بچے ہیں چلو کوئی نہیں پہن لیا، پھر کیا ہوا؟ بڑا ہوگا تو نہیں پہنائیں گے. تو اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ معمول تھا کہ وہ بچوں سے لباس کے معاملے میں بہت سخت تھے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تشریف لائے، تو ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا، چھوٹا بچہ تھا. آپ نے جب دیکھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، اس نے ریشمی لباس پہنا ہوا تھا، آپ نے اس کا کرتا پکڑا اور پھاڑ دیا. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بچے کا ریشمی کپڑا پکڑا اور قمیض پکڑا اور پھاڑ دیا. تو اب اس میں صحابی کے بارے میں تو بات ذہن میں آتی، ہو سکتا کوئی مجبوری ہوگی اور کپڑے نہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، اس لیے وہ اپنے بچے کو پہنا کے لے آئے. لیکن بات یہاں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام کو یہ چیز برداشت نہیں تھی کسی نے اگر مجبوری کے کبھی پہنی ہے کہ ہمارے یہاں اس چیز کا رواج ہو جائے. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سفر پر گئے ہوئے تھے. جب واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کے گھر میں بچوں نے بھی ریشمی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بچیوں نے پہنے ہوئے ہیں. آپ پریشان ہوئے اور فرمایا، فوراً کہا کہ یہ بچے جو ہیں نا ان کے کپڑے سارے اتار دو، اور آپ نے فوراً کپڑے جو ہیں ان کے جو ہے اتروائے. فرمایا پتہ نہیں بچوں کے لیے ریشمی کپڑے حرام ہیں، پھر کیوں پہنا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھی بھی تھے. تو آپ کا بیٹا آیا، چھوٹا بچہ ریشمی لباس پہنا ہوا تھا. آپ نے دیکھا اور ناراض ہو گئے. فرمایا یہ کپڑے پہنے ہوئے تو نے؟ کہتا جی امی نے پہنائے ہیں. اب بچے نے تو یہی بات کہنی ہے نا، امی نے پہنائے ہیں. آپ نے پکڑا اور اس کو پھاڑ دیا قمیض کو. کس نے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے. اور فرمایا اس کو پھاڑ دیا اور فرمایا جاؤ امی کو جا کر کہو اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا تو وہ پہنا ہے. اس میں نہ اپنی بےزتی محسوس کی، نہ بچے کی، نہ اس کی ماں کی. اس نے جو کہا نا امی نے پہنا ہے، آپ نے فوراً کہا جاؤ جا کے ماں کو کوئی اور کپڑا پہنا ہے. بچوں سے بھی جو ہے اب دیکھو لباس کے معاملات میں صحابہ کرام برداشت نہیں کرتے کہ ایسی کوتاہیاں ہوں. جو بڑوں کا معاملہ تو بڑی دور کا ہے. صحابہ کرام میں اور بہت سارے وقت کافی ہو گیا تو میں اس پہ بات کو مختصر کرتا ہوں. اس حوالے سے خلاصہ ساری بات کا یہ ہے، آج ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہر بڑا آدمی پریشان ہے اولاد کے ہاتھوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اگر ان
کی غلطیوں کو نظر انداز نہ کریں تو یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں بڑوں کے لیے احکامات بیان فرمائے، بس اوقات جہاں بچوں کا معاملہ تھا تو فوراً اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اس مسئلہ میں بچے بھی جو ہے نا ان کا حکم یہ ہے، اگنور نہیں کیا۔ ہمارے یہاں آج کل ایسا ہے کہ خلوت کے وقت میں، تنہائی کے وقت میں، جیسا کہ تنہائی کا وقت عشاء کے بعد کا وقت ہے، یا دوپہر کو سونا ہو آرام کرنا ہو تو زور کے سے پہلے یا زور کے بعد وہ وقت ہے، اور اسی طرح جو ہے فجر کی نماز سے پہلے کا رات کا آخری وقت ہے، 3 وقت۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صاف فرمایا، بچوں سے متعلق بھی فرمایا کہ ان بچوں کو ان 3 اوقات میں اپنے ہاں اس طرح ڈائریکٹ آنے نہ دو، اگر یہ آتے ہیں ان کو روکو، ان کو کہو پہلے اجازت لو پھر آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور فرمایا کہ من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور فرمایا کہ ثلاث عورات لکم۔ یہ جو 3 اوقات ہیں، فرمایا یہ جو 3 اوقات ہیں، یہ 3 اوقات